إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کے زندگی اور حیات، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور ہر ایک کو ایک متعینہ مدت گزارنے کے بعد موت کا جام پینا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، جو ہیں ان کو بھی ایک دن جانا ہے۔ مرنے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق آخری رسم ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مرنے والے کو جلا دیتے ہیں اور اس کی راکھ کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مرنے والے کی لاش کو چرند اور پرند کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہماری شریعت کے مطابق مرنے والے کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، ثابت قدمی کی دعا کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق آخری رسم ادا کرتے ہیں اور انتم سنسکار کرتے ہیں۔ ہماری اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق جو ہم عمل کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو نہلا کر کے، کفن پہنا کر کے لوگ اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں تو میت بولتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، تو وہ میت کہتی ہے
جلد سے جلد مجھے میرے مقام تک پہنچا دو۔ اور اگر وہ مرنے والا شخص برا تھا، میت بری تھی، تو کہتی ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کرو، جتنا جلد ہو سکے اس کو اس کے مقام تک پہنچا دو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، تو اس کے مقام تک پہنچانے میں جلدی کرو، اور اگر برا ہے، وہ گنہگار ہے، تو اس کا بوجھ اپنے کندھے سے جلد اتار دو۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی ہو، تجہیز و تکفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، ابھی یہ آنے والا ہے، ابھی وہ آنے والا ہے، ابھی ان کا انتظار ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، قریب کے کچھ لوگ ہوں جو تجہیز و تکفین کے جو اوقات ہیں اس تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باہر سے آنے والوں کا انتظار کرنا اور کئی گھنٹے بلکہ کئی مرتبہ کئی دن تک رکھے رہنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو قبر میں لوگوں کو داخل کرتے ہیں، مرنے والے کو، یا ہمیں بھی داخل کیا جائے گا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، اور ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی، تو قابیل غصے سے، حسد سے جل بھن اٹھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہم بارہا سنے ہیں۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا جذبات میں، غصے میں، اب بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، قابیل پریشان ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کو کھودنے لگا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ وہ قابیل کو بتائے، دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفنائے گا۔ یہ قبر کی ابتدا ہے۔ گویا کی قبر کھودنا انسان نے ایک کوے سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے جانوروں اور پرندوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ مستقل طور پر اس پر ایک خطبہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع دوسرا ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو قبر کی کھودنے کی ابتدا جو ہوئی، ایک کوے نے انسان کو سکھایا۔ جب قابیل نے دیکھا کہ کوا زمین کو کھود رہا ہے تو وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ چنانچہ قابیل نے زمین کو کھودا، قبر تیار کی، اور اپنے بھائی کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ ہماری مذہبی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے مرنے والے شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو یا بچی، ہر ایک کو قبر میں زمین کے اندر دفن کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کی تکریم ہے، یہ انسانیت کی توقیر ہے۔ ہر آدمی کو یہی کرنا چاہیے۔ جو لوگ انسانوں کو جلا دیتے ہیں، یا سمندر میں پھینک دیتے ہیں، یا پرندوں کے حوالے، جانوروں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ انسانیت کی تحقیر ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ ہمارا اپنا بھائی، ہمارا اپنا رشتہ دار مرنے کے بعد اس کا احترام کرنا، اس کی توقیر کرنا، یہ ہماری اسلام کا سبق ہے اور یہ انسانیت کی تعلیم ہے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس واقعے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد اس کے ساتھی وہاں سے لوٹتے ہیں، وہ مرنے والا شخص اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے، ساتھیوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے کہ لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر کے اب جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کتنے مردوں کو دفن کیا، ہم نے کتنے مردوں کو قبر میں اتارا، لیکن کیا کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی
کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مجھے قبر میں لے کر کے آئیں گے، مجھے قبرستان پہنچ کر کے قبر میں اتار کر کے مٹی ڈال کر کے لوگ واپس ہو جائیں گے، جس طریقے سے ہم آج اپنے بھائی کو دفن کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ احساس ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی زیارت کیا کرو، وہاں جا کر کے موت کو یاد کرو۔ قبرستان میں جانا یہ موت کو یاد دلاتا ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہاں کتنے لوگ دفن ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کتنے مالدار لوگ ہیں، کتنے عہدے اور منصب والے ہیں، لیکن آج موت نے ان کو مٹی کے نیچے پہنچا دیا۔ یہ ظاہری حسب و نسب، یہ ظاہری روب و دبدبہ، یہ ظاہری آدمی کر و فر، یہ زیادہ دنوں تک رہنے والے نہیں ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد جب موت کا جام پیتا ہے، ہر انسان کو قبرستان پہنچا کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اس موت کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر انسان قبر کی اس تاریکی کو یاد کرے، کبھی انسان کے اندر فخر و غرور پیدا نہیں ہوگا۔ اگر انسان قبر کی اس تنہائی کو یاد کرے تو کبھی انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میت کو دفن کر کے گھر واپس آتے ہیں اور ہم خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی یار ساتھی ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس سے پہلے جو حدیث میں نے بیان کی بخاری کی کہ میت بولتی ہے، کہاں لے جا رہے ہو مجھے، جلدی مجھے میرے مقام تک پہنچا دو۔ اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت سنتی ہے۔ جب ہم واپس لوٹتے ہیں تو ہمارے جوتیوں کی آواز کو سنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو اس کے جسم میں لوٹاتا ہے، اور یہ غیبیات کی چیزیں ہیں، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنة المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، عذاب قبر کا قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی یہ دلیل ہے کہ ہر انسان کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو انسان جہاں ہے وہی اس کی قبر ہے۔ اگر کوئی انسان مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا تو مٹی کے اندر جو دفن کیا گیا وہی اس کی قبر ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو چیل اور کوے کھا لیے تو جہاں پر بھی وہ ہے وہی اس کی قبر ہے، پانی میں ہے تو وہی اس کی قبر ہے، جہاں بھی انسان کے جسم کے ٹکڑے ہیں وہی اس کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے، عذاب نار سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ سخت اور قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ کبھی جا کر کے دیکھو جب قبر کھودی جاتی ہے کتنی گہری ہوتی ہے، اور اس کے بعد میت کو وہاں رکھنے کے بعد اس کے اوپر جو مٹی ڈالی جاتی ہے، اس حیت اور اس کیفیت کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی اور سختی والی چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ قبر کا فتنہ برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم قبر کے فتنوں سے آزمائے جاؤ گے، اس لیے قبر کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے، ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے تھے اے امیر المومنین،
آپ کے سامنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، کوئی انسان مر گیا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، آپ کسی بھی معاملے میں اتنا زیادہ آپ ایموشنل نہیں ہوتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب قبر کے سامنے آپ آتے ہیں تو اس قدر رونے لگتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور یہی یا تو کامیابی کا دار و مدار ہے اور یا تو انسان کے مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہونے کا پہلا سبب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو آگے کی مرحلے محشر ہے، پلسرات ہے، آگے کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر یہاں کوئی پھنس گیا، یہاں کوئی نکل نہیں سکا، کامیاب نہیں ہوا، تو اس کے بعد کی سختیاں اور زیادہ ہیں۔ قبر سے زیادہ سختی محشر کی ہے، اس کے بعد پلسرات کی ہے، حساب و کتاب کی ہے۔ تو قبر یا تو یہاں سے انسان کے لیے آسانیاں شروع ہوتی ہیں یا تو انسان کے لیے مصیبتیں شروع ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دو قبر والوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بہت بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک شخص وہ تھا یمشی بن نمیمہ، جو چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تو ایک چغل خوری کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ یہی دونوں کو اسی سبب کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کتنی چغل خوریاں کرتے ہیں، اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے۔ جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں، جب تک دوسروں کی برائی نہ کریں، جب تک دوسروں کی غیبت نہ کریں، جب تک دوسروں کی عزت کو نہ اچھالیں، ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، غیبت اور چغلی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہم پیشاب کے لیے جاتے ہیں، ہمارے نوجوان جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، پتلون پہنتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مجبوری میں جائز ہے، لیکن پیشاب کے چھینٹے سے اصل بچنا ہے۔ آج سخت زمین پر جو پیشاب کرتے ہیں اور اس کے چھینٹے ہمارے اوپر پڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قبر میں عذاب اکثر اسی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب کے چھینٹے ہمارے جسم کے اوپر نہیں پڑنے چاہیے۔ نرم جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ایک چھڑی ہوتی تھی، اور اس چھڑی کے نیچے لوہے کی ایک انی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سخت زمین پر پیشاب کرتے تھے تو پہلے زمین کو کھود دیا کرتے تھے تاکہ نرم ہو جائے اور چھینٹے نہ پڑیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں ماربل اور ٹائلز لگا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، اور اس کے چھینٹے جو ہمارے اوپر اڑتے ہیں یہ عذاب قبر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اس طرح کی تعمیر اور اس طرح کا معاملہ ہم کریں، ہمیں اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ گہرا ہو تاکہ پیشاب کے چھینٹے اوپر نہ اڑ سکیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا شخص اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بڑی بات پر نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس سے بچنا مشکل نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں نے حدیث کا مفہوم نہیں سمجھا، کہا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں، بڑی بات ہے، اس سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آدمی پیشاب کے چھینٹے سے بچ سکتا ہے، آدمی اپنی زبان پر کنٹرول کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو، لیکن جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ ہمیں اس سلسلے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، مغرب کے نماز کے بعد کا واقعہ ہے۔ قبرستان سے ایک زوردار آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو ان کے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بتائی کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، صحابی رسول حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، ایک قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے قریب بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو دیکھ کر کے رونے لگے اور آپ کی داڑھی سے آنسو گرتے ہوئے زمین تر ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے آدمی ہیں، جن کا عمل دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور آپ کے سامنے کی زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم قبرستان میں جاتے ہیں، کبھی ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں؟ کبھی ہم نے بھی اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا ہے؟ ہمارے لوگ تو ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، قبرستان میں جا کر کے وہاں بھی غیبت اور چغلی کرتے ہیں، وہاں بھی ٹھٹھے کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ زندگی میں احساس نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ہماری یہ اکڑ، ہمارا یہ غرور، ہمارا یہ تکبر اور ہماری یہ بے خوفی، مرنے کے بعد اس کا احساس ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل سخت ہو جائیں، قبرستان کا چکر لگا لیا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور صحابہ سے کہا کہ اے میرے بھائیوں، اس کے لیے ذرا کچھ تیاری کر لو۔ آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا، اس کا عمل جاتا ہے۔ ہمارے اعزاء و اقربا ہمیں نہلا کر کے، دھلا کر کے، کفن پہنا کر کے، قبر میں ڈال کر کے، مٹی ڈال کر کے وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو کس کے ساتھ کیا گیا؟ ہماری حویلیاں، ہمارے بنگلے، ہماری کمپنی اور کارخانے، چمچماتی ہوئی گاڑیاں، بینک بیلنس، سب دوسروں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ قبر میں انسان جاتا ہے، اپنے اعمال لے کر کے جاتا ہے۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یہ جو ہم روزے رکھ لیتے ہیں، یہ جو ہم صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، قبر میں یہی کام آنے والے۔ اپنے بیوی بچوں کے واسطے اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو۔ قبر کی اس تاریکی کو سوچو جہاں ہر ایک کو جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، کب انسان آنکھ بند کر لے اور کب موت کی نیند میں چلا جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، اس قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، لوگ وہاں سے واپس ہوتے ہیں، ابھی وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ میت کو بیٹھایا جاتا ہے، اس سے سوال کرتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مومن ہے تو کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور قبر میں بھی، اور محشر میں بھی، اور جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہیں، قبر میں بھی، محشر میں بھی، اور جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ جب انسان کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ تھا،
لیکن تمہارے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا ٹھکانہ جنت میں کر دیا اور تم پر اپنا انعام کیا، چنانچہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا، اس کے لیے جنت کے کپڑے لائے جاتے ہیں اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی کافر ہے، منافق ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کہتا ہے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبر میں عذاب دینے کے لیے جن فرشتوں کو متعین کیا ہے وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ کیوں؟ کوئی انسان کتنا بھی سخت ہو جائے، جب کسی کو دیکھتا ہے تو کبھی نہ کبھی رحم آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبر میں عذاب دینے کے لیے فرشتے کو اندھا بنایا ہے، اور جب کوئی انسان کسی کی چیخ و پکار کو سنتا ہے تو کبھی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قبر میں عذاب دینے والے فرشتے کو بہرا بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب نہیں دے پاتا ہے، چنانچہ ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا رہتا ہے اور دونوں کان کے بیچ میں اس کی گدی پر ہتھوڑا مارتا ہے۔ آج معمولی پتھر اگر ہمارے سر پہ لگ جائے انسان تلملا اٹھتا ہے، کب دماغ کی نسیں پھٹ جائیں، کب دماغ کام کرنا بند کر دے، ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو کہ قبر میں جب وہ لوہے کا ہتھوڑا انسان کی گدی پر پڑے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس کی چیخ و پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ یہ سب برحق ہے، قبر میں یہ عذاب ہوگا۔ قبر کی نعمتیں بھی ہیں، عذاب بھی ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، برے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو قبر میں جو عذاب دینے والا فرشتہ ہے وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، تاکہ وہ دیکھے نہ، تاکہ وہ لوگوں کی پکار کو نہ سنے۔ اسی طریقے سے مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، لوگ وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر، اور ہر ایک سے 3 سوال کیا جاتا ہے۔ من ربک، من نبیک، ما دینک۔ یہ ہر ایک کو جواب دینا ہے، مومن ہو کافر، مرد ہو کہ عورت، بوڑھا ہو کہ جوان، ہر ایک کو یہ 3 سوال کا جواب دینا ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا مذہب کیا ہے؟ یہ 3 سوال کا جواب دینا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے، جب کہے گا من ربک، ہم کہہ دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب کہے گا من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ تو کہیں گے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کہہ دیں گے دین اسلام، میرا دین اسلام۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جب قبر میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہی لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی، ان کے دانت ایسے رہتے ہیں کہ زمین کو کاٹتے ہوئے آتے ہیں، ان کے بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں، ان کی آنکھیں پیتل کے دیگ کی طرح ہوتی ہیں، ان کی آواز گرجدار ہوتی ہے۔ انسان جب ان کی آواز کو سنتا ہے، اس کی شکل کو دیکھتا ہے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی بگڑی ہوئی شکل کا انسان آ جائے تو انسان کو دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ انسان نہیں، کوئی دیو ہے، کوئی
شیطان ہے۔ ذرا سوچئے کہ ان فرشتوں کی ہیبت ناکی کا حال کیا ہوگا جو زمین کو کاٹتے ہوئے آئیں گے، جن کے دانت اتنے خطرناک ہوں گے، جن کی آنکھیں پیتل کے دیگ کی طرح ہوں گی، اور جن کے بعد زمین پر گھسیٹتے رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتے ہیں انسان کو بیٹھاتے ہیں، 3 سوال کیا جاتا ہے، یہ جو میں نے بتایا اگر ہم غور کریں تو ان 3 سوالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم باتیں بتائی ہیں۔ پہلے سوال کا جواب توحید ہے، من ربک۔ اگر ہمارا توحید صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم قبر میں ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ رب کو مان لینا الگ ہے، رب کی عبادت کرنا الگ ہے۔ جو لوگ اپنے توحید کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں، من ربک کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ دوسرا سوال، تمہارے نبی کون ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم کہہ دیں گے اللہ کے رسول ہیں۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہی شخص دوسرے سوال کا جواب دے گا اور دے سکے گا جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن پیروی دوسروں کی کرتا ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، منہج کسی اور کا اپناتا ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، طور و طریقہ کسی اور کا اپنائے ہوئے ہے، وہ دوسرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ پہلے میں توحید ہے، دوسرے میں اتباع رسول ہے، اور تیسرا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا کفن دفن، ہمارے معاملات یہود و نصارہ کی طرح ہوں گے تو ہم یہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تیسرے سوال کا جواب دینے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی شریعت پر عمل کرے، دین کے معاملات کو تسلیم کرے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، سیاست، ریاضت، تجارت، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر دینی اصولوں پر عمل کرتے ہیں تبھی تیسرے سوال کا جواب دے سکیں گے۔ جو لوگ یہ تینوں سوالوں کا جواب دے لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر کو کشادہ کر دے گا۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا لباس آئے گا، جنت کا بستر آئے گا۔ لیکن جو لوگ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے ان کے لیے سزا ہوگی، آگ کا بستر ہوگا، آگ کا کپڑا ہوگا، جہنم کی گرم ہوائیں ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قبر جس میں ہم انسان کو داخل کرتے ہیں یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہیں سے یا تو کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے یا تو یہیں سے بربادی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر ہے، منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار نہیں تھا، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو اس کے قبر میں 99 اژدہے چھوڑے جاتے ہیں اور ایک اژدہے کے 7 منہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک اژدہا آ جائے تو اتنی بڑی مسجد ہزاروں کی تعداد میں ہے، کون کہاں بھاگ کے جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک اژدہا آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر و منافق جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا تھا، اس کے قبر پر 99 ایک کم 100 اژدہے چھوڑے جائیں گے اور ہر اژدہے کے 7 منہ ہوں گے، اور یہ قبر اس کو دبائے گی۔ ادھر کی پسلی ادھر کی پسلی میں، ادھر کی پسلی ادھر کی پسلی میں چلی جائے گی۔ انسان کی حالت کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے کتنے صابن، کتنے شیمپو، کتنے پاؤڈر، کتنے آئنمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اگر انسان کے چہرے پر کوئی ایک داغ آ گیا، کوئی ایک پھنسی آ گئی، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کرواتا ہے تاکہ وہ داغ، وہ پھنسی، وہ پھوڑا، وہ پھنسی ختم ہو جائے۔ کیوں؟ چہرہ داغدار ہو جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟
ہر ایک کو قبر کی اسی تاریکی میں پہنچنا ہے۔ یہ ہمارا خوبصورت جسم کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہو جائیں گے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ کے بعد انسان کی قبر کو کھودو گے تو وہاں کچھ نہیں ملے گا، پورے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا چکے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اس قبر کی تیاری کرو۔ ہم روز قبرستان جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ اللہ کے نافرمان بندوں کو قبر دبائے گی اور کہے گی میرے جسم پر تو اکڑ کر چلتا تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے، آج میں تیرا حال کیا کروں گی۔ میرے بھائیو، قبر دباتی ہے۔ ہم اور آپ کو قبر کی اس تاریکی سے گزرنا ہے۔ اسلامی شریعت میں انسان کے مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے تک کی اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ برزخ 2 چیزوں کے درمیان جو چیز حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، دونوں پانی کو ملنے نہیں دیتا ہے۔ سمندر کا ایک کھارا پانی، ایک میٹھا پانی، بینہما برزخ لا یبغیان، ایک آڑ اللہ نے بنا دیا ہے، دونوں پانی ساتھ میں چلتا ہے، لیکن یہ پانی اس میں نہیں ملتا ہے، یہ پانی اس میں نہیں ملتا۔ برزخ کے معنی آڑ۔ انسان جب پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کی موت تک اس کو دنیا کی زندگی کہتے ہیں۔ اور انسان جب مر گیا، مرنے کے بعد قیامت کب قائم ہوگی ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر یا تو جنت یا تو جہنم، اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بجائے اس کے کہ ہم اپنی عقل لگائیں، ہمارے سامنے ہر چیز کی دلیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ 60 اور 70 آپ دیکھ لیجئے کہ عام طور پر لوگ جو جیتے ہیں 60 اور 70 کے درمیان، کوئی 60 سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی 70 کے بعد بھی جی سکتا ہے، لیکن عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی زندگی یہی ہوگی۔ 60 اور 70 کی زندگی، سال کی زندگی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پرکھے مر گئے اور قیامت کب قائم ہوگی ابھی معلوم نہیں ہے۔ یہ زندگی درمیان کی کس کی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے۔ تینوں زندگی میں، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، سب سے مختصر زندگی کون سی ہے؟ دنیا کی 60 سال 70 سال۔ برزخ کی زندگی ہزاروں سال ہے، قیامت قائم ہونے تک ہے، تب تک ہم کو قبر میں رہنا ہے۔ وہ جو 99 اژدہے چھوڑے جائیں گے، وہ جو کیڑے مکوڑے چھوڑے جائیں گے، وہ جو فرشتہ بہرا اور اندھا ہے ہتھوڑا مارے گا، یہ 1 دن 2 دن نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، قبر کی اس تاریکی کے لیے تیاری کر لو۔ ہمارے نیک اعمال قبر میں ہماری حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے جمعہ کا خطبہ جو ہوگا، قبر میں نعمتیں کیا ہیں، قبر کی نعمتوں سے ہم کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور قبر میں کامیابی کے لیے ہمیں دنیا میں کیا کرنی ہے، انشاءاللہ اگلا خطبہ اس سلسلے میں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اے اللہ، قبر کی تاریکی سے، اس کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو ہمارے لیے آسان فرما مولا۔
اے اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔